सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब कर्जा देने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब की खुशी थमके नहीं दे रही। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि ईरान के साथ जंग बस खत्म होने वाली है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात करनी है सऊदी और जो वो कर्जा दे रहे हैं पाकिस्तान को। एक तरफ मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अपना कर्जा जो $3-3.5 अरब पाकिस्तान से लेने की बात की है, तो अब सऊदी अरब ने आके $3 अरब उसको रिप्लेस करने की बात की है। मगर उससे पहले आपके लिए एक डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है फॉक्स न्यूज से, वो पहले सुनाता हूं और फिर बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सुने जरा। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. वो बहुत ही बेताबी से डील बनाना चाहते हैं, ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज से बात करते हुए। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्या जंगबंदी हो सकती है? अगर हो सकती है, नहीं हो सकती? डोनाल्ड ट्रंप क्या ब्लफ कर रहा है? और पाकिस्तान, मशरिक वस्ता, मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब और इनफैक्ट चाइना का इसके अंदर क्या स्टेक है? इस सब को मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हसन। एक बार फिर जावेद, आपकी निगाह बहुत गहराई से इस पूरी सिचुएशन पे चल रही है और अब तो आपको अमेरिका में बैठे हुए जो एनालिस्ट हैं वो भी कोट कर रहे हैं आपके एनालिसिस को लेकर। तो पहले बात बताएं कि ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, इसमें कितनी वजाहत नजर आ रही है आपको और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, बातचीत जो चल रही है, ऑब्वियसली ईरान से भी पाकिस्तान इंटरमीडियरी कर रहा है, मीडिएट कर रहा है, तो ये तो बात सही है। अब ये पता नहीं कि इस हफ्ते, इस वीकेंड को ये सारा तय हो जाता है कि नहीं, ये बात डिफ़िकल्ट है, इसलिए कि ईरान की तरफ से बहुत कम वापस कोई इंफॉर्मेशन आ रही है। ये ज़्यादातर जो इंफॉर्मेशन लीक हो रही है आइदर पाकिस्तान में हो रही है, ना अमेरिका में हो रही है, और ईरान से वर्चुअली कंप्लीट साइलेंस है। तो हम कह नहीं सकते कि ये डेफिनेटली हो जाएगी, मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा क्लियरली कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा डील होने वाला है, बल्कि वो तो कहता है ग्रैंड डील रादर देन सिंपली सीज फायर, और इसीलिए वो एक्सटेंशन नहीं चाहता है सीज फायर का। तो देखना पड़ेगा, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप की भी काफ़ी बातें एग्जैजरेटेड होती हैं। वो भी देखना चाहिए कि उसका एक इंटरेस्ट है कि ऐसी होप दे के मार्केट को दबाया जाए, ऑयल मार्केट जो है उसकी प्राइसेस कम हो जाएं, और यकीनन ऑयल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। कोई पीक एक दफ़ा कोई 115 ब्रेंट पहुंच गई थी, अब जो है वही ब्रेंट जो है कोई 95 है, तो $20 कम हुई है पीक से, तो पिछले 2 हफ्ते में। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप और ये जो नेगोशिएशंस, डोनाल्ड ट्रंप की जो इफेक्टिवली मीडिया ब्लिट्स है और नेगोशिएशंस की बातें जो है वो ऑयल मार्केट पर तो डेफिनेटली इफेक्ट कर रही हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये कितना इसमें फैक्ट्स है और ये कितना मटेरियल। ये बड़ा प्रेडिक्शन की बात है और मैं प्रेडिक्शन की बिजनेस में नहीं हूँ। प्रोडक्शन की बिजनेस में नहीं, मगर आपने ये पैटर्न सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था और इनफैक्ट आप उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया था जंग के दौरान ही, कि हफ्ता खत्म होने के ऊपर मुज़ाकरात या उम्मीद आ जाती थी कि जंग बंदी की, और फिर हफ्ता खत्म होने के ऊपर जंग दोबारा शुरू हो जाती थी। वीकेंड वॉरियर्स का भी आपने इनको खिताब दिया था। ये भी बात हो रही है, अफवाहें चल रही है कि शायद जुमेरात के रोज या वीकेंड पे पाकिस्तान में दूसरा मरहला शुरू हो जाए मुज़ाकरात का अमेरिका और ईरान के दरमियान। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद ही पाकिस्तान का दौरा ना कर लें कि जंग बंदी मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने के लिए। इन अफवाहों को आप किस तरह देखते हैं? अच्छा,
وہ جو بات ہے میں نے جو کہی تھی وہ آلموسٹ مزاقیہ کہی تھی مگر آئی تھنک وہ سیریسلی کنورٹ ہو گئی. مگر کافی حد تک ایک پیٹرن نظر آ رہا تھا کہ وہ ویکینڈ کو زیادہ بلیجرنٹ ہو جاتے ہیں اور جب نیا ویک شروع ہوتا ہے منڈے کو اور وہ بھی جسٹ مارکیٹ کھلنے سے پہلے تو وہ ایک بڑی کنسیلیٹری بات کرتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے والی ہے. تو یہ جو ہے بڑی ایک انٹرسٹنگ ٹرینڈ تھا اور یہ ہم نے کافی کنٹینیوسلی دیکھا ہے. تو آئی تھنک شاید یہ بھی ہے اسپیکولیشن کہ ان کے کوئی ساتھی دوست مارکیٹس میں پلے کر رہے ہیں تو مگر ہم لوگ کہہ نہیں سکتے. جہاں تک اس ڈونلڈ ٹرمپ آنے کی اسلام آباد مجھے آئی ایم ڈاؤٹ فل. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے لیے بہت زیادہ تیاری کرنی پڑے گی آلدو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. پریزیڈنٹ جو ہیں وہ افغانستان بیٹل فیلڈ گئے ہیں جب وہاں وار پوری چل رہی تھی تو امریکن پریزیڈنٹ اگر چاہے آنا تو اس کو تو پاکستان تو ویلکم کرے گا اور پاسبل بھی ہے مگر آئی تھنک اٹس ان لائکلی بٹ وی کین ناٹ ڈیفینیٹلی رول اٹ آؤٹ. اگر ڈیل ایک گرینڈ ڈیل ہے ڈیفینیٹلی جہاں کوئی 50 سال سے لڑائی چل رہی تھی بٹوین افیکٹولی ہاسٹائل ریلیشن شپس تھی بٹوین امریکہ اینڈ ایران اور وہ ختم ہوتی اور ایک فرینڈلی ریلیشن شپ شروع ہونے کے امکان ہوتی جو ٹریٹی کے ساتھ نہ ایگریمنٹ کے ساتھ تو پھر ڈیفینیٹلی بنتا ہے کہ پریزیڈنٹ خود ہی آئے. مگر اس میں یہ اگر یہ ہوتا تو وہاں کے طرف سے ایران کے طرف سے ان کے بھی پریزیڈنٹ پیزشکیان آنا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ بس جو ان کے جو لیڈنگ ڈیلیگیٹ ہیں غالباف وہ آئے. تو لاجسٹکس کی بات ہے جو پروٹوکول کی بھی بات ہے مجھے ذرا سا ڈاؤٹ ہے شبہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ نہیں. چلیں یہ تو بات ہم نے کر لی امریکہ کو لے کر اور ایران کو لے کر. آبویس کیا بات کر رہے تھے کہ صدر ٹرمپ جو اپنی پہلے دور حکومت کے اندر فرسٹ ٹرم کے اندر وہ آئے بھی تھے افغانستان جنگ کے دوران اور موٹیویٹ بھی کیا تھا انہوں نے اور آبویسلی پھر دوحہ اکارڈ بھی صدر ٹرمپ کے پہلے دور حکومت کے اندر ہی فائنلائز ہوا تھا. زلمے خلیل زاد بھی تھے اس وقت, مائک پومپیو تھے اس وقت. اب فوکس کرتے ہیں ذرا پاکستان اور سعودی عرب کے اوپر. اور یہ بات چل رہی تھی کہ جی $5 ارب سعودی عرب دینے والا ہے پاکستان کو. مگر اب جو بات آئی ہے یہ بڑی لمبی ایک پوسٹ آئی ہے منسٹری آف فائنانس سے, تصویریں بھی شائع ہوئی ہیں فائنانس منسٹر اورنگ زیب کی سعودی آفیشل سے کہ $3 ارب اب سعودی عرب نے قرض دینے کا معاہدہ جو ہے وہ اس کو پورا کر دیا ہے یا اگریمنٹ ہو چکی ہے کہ $3 ارب اب سعودی عرب اور دے گا پاکستان کو ان پیسوں کو فل کرنے کے لیے اپنے ڈپازٹس کے اندر جو متحدہ عرب امارات نکال رہی ہے یا ان کو واپس جو کیا جا رہا ہے. بڑا کلیئرلی کمیونیکیٹ کیا ہے کہ $3 بلین کی جو سپورٹ آ رہی ہے ان ٹرمز آف ایڈیشنل ڈپازٹس جو سعودی گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرے گی اور وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دوران وہ اس کی جو ڈسپرسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی. اگین ابھی جو ملا ہے ٹوٹل جو اس مہینے وڈرالز ہیں نہ پیمنٹس ہیں وہ کوئی $5 بلین ہیں. اس میں یورو بانڈ کا ہے کوئی 1.35 پلس انٹرسٹ وہ سارا ملا کے کوئی 1.5 بنتا ہے لگ بھگ. اور پھر جو یو اے ای سے ہے وہ بھی کوئی 3.5 بلین ہے. تو کوئی 5 بلین کا وہ ہے ایگزٹ ہے ان ٹرمز آف فنڈز فارن ایکسچینج ڈالرز فرام پاکستانی ریزروز. تو اس میں افیکٹولی جو سعودی عربیہ نے ابھی تک کرا ہے وہ 3 بلین کا فل کرا ہے. تو ابھی بھی 2 بلین کا شارٹ فال ہے. امید ہے یہ کر رہے ہیں کہ شاید چائنا نہ کوئی اور ملک آ جائے مگر ابھی تک اس کا کلیئر انڈیکیشن ہے. مگر یاد رکھنا چاہیے پاکستان نے کوئی مہینہ پہلے کہا ریکویسٹ کرا تھا سعودی عربیہ سے صرف یہ 3 بلین کا نہیں کرا تھا بلکہ 5 بلین کا ریکویسٹ کرا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جو
آئل ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلٹی ہے جو اینڈ ہو رہی ہے وہ بھی ایکسٹینڈ کرا جائے اگلے 5 سال اور وہ بھی 5 بلین کے لیے. تو ٹوٹل پیکج کوئی 10 بلین کا مانگا تھا ہم لوگ نے. تو آئی تھنک 3 بلین اچھی بات ہے اور ہماری ریزروز پر گیون دی سچویشن کافی افیکٹ ہونا تھا, مگر یہ ذرا سا اس کو بہتر کرے گا, ایلیویٹ کرے گا. مگر تبھی جو یو اے ای سے جو لاس ہوا ہے وہ 2 پہلو پر ہوا ہے. ایک تو آپ کو 3.5 بلین واپس کرنا پڑ رہا ہے اور انلیس وہ ریورس ہو جاتی ہے ڈیسیجن یو اے ای کی طرف سے, اور دوسری چیز ہے کہ وہاں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے کوئی 1.2 ملین باشندے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں, ان کے ریمیٹنس ہیں, اور کوئی 25% ہماری ریمیٹنسز جو ہیں گلف کی وہ نہیں پوری جو ہے وہ یو اے ای سے آتی ہے. تو اس میں ہم لوگ کو کافی سینسٹیو ہونا چاہیے کہ زیادہ ہوپ فلی وہاں سے نہیں واپس آئیں ہمارے جو ورکرز ہیں, ایکسپیٹریٹس جو ہیں. ڈیفینیٹلی بہت ایک سینسٹیو سچویشن ہے. ایک آخری خبر آپ کے سامنے میں رکھوں گا, اور یہ خبر ہے پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے یہ آ رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کراچی سے 2 بندے اٹھا لیے تو پتہ چل جائے گا 3 سال میں $100 ارب کیسے بیرون ملک چلے گئے. سب کے پیسے دبئی میں یا باقی جگہ موجود ہیں. ہم نہیں کہہ رہے سارے پیسے لے آئیں چلیں, اس کا 20 یا 30% آپ پاکستان میں لے آئیں واپس, تو یہ بڑے آرام سے $10 بلین سے زیادہ ہو جائیں گے. اس ٹائم ہم نے کراچی میں 6-7 انہوں نے مجھے اپڈیٹ کیا ہے, بڑے امپورٹنٹ گروپس ہیں جن کی اس طرح کی ٹرانزیکشنز پکڑی ہیں. ان کے ساتھ میں نے ان کو کہا کہ بالکل کہیں پہ کوئی رعایت نہیں ہوئے گی. اگر ان حالات میں بھی کوئی اس طرح کر کے پیسے بھیج رہا ہے تو وہ معافی کا حقدار نہیں ہے بالکل بھی. پتہ نہیں نکالا جا سکتا, تو میرا خیال ہے کہ صرف 1-2 بندوں کو کراچی میں اٹھانے کی دیر ہے, سارا کچھ پتہ چل جائے گا. یہ نمبر ذرا سا کویشچن کرنا چاہیے, اس لیے کہ آپ امیجن کریں سالانہ $33 بلین ہوا, تو $33 بلین جو ہے وہ آلموسٹ اگر آپ اپنی ہماری جو جی ڈی پی ہے سال کی وہ کوئی ہے 350 بلین, تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی 9% آف جی ڈی پی ہر سال پاکستان سے نکل جاتا ہے. یہ بہت ہی ان ریئلسٹک فگر مجھے لگتی ہے, جسٹ بیسڈ آن آور جی ڈی پی نمبر. تو آئی کانٹ امیجن 33 بلین ہر سال ملک سے باہر جا رہا ہے. اتنا ہم لوگ کا اگر یہ ہوتا کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ 1 ٹریلین نہ 2 ٹریلین ہو تب بھی کافی بڑا نمبر ہوتا, مگر اس لیے کہ 2-3% ہو سکتا ہے, مگر 9% 10% آپ کی جی ڈی پی نکلتے ہوئے. اور دوسری بات ہے کہ یہ بےتکا بات ہے, ٹھیک ہے آئی نو یہاں جوڈیشل پروسیس اتنا سالڈ نہیں جتنا ہونا چاہیے, مگر یہ کہنا کہ بس 2 بندے کو اٹھا لینا یہ نامناسب باتیں ہیں. اور آئی ڈونٹ تھنک ایک سلجھے ہوئے انٹیریئر منسٹر کی منہ سے یہ ایسی باتیں آنی چاہیے. مگر چلے وہ بہتر جانتے ہوں گے, شاید ضروری ہے اس ملک میں, مگر میں اگر ایڈوائز کروں تو ایسے لفظ سے گریز کرنا چاہیے. جاوید حسن, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا اور ہم سے بات کرنے کا. اس پورے یعنی جو سلسلہ چل رہا ہے جنگ بندی سے لے کر پاکستان کے اندر انٹیریئر منسٹر کے کامنٹس اور سعودی عرب نے جو $3 ارب پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے رضامندی کر دی ہے اس کے اوپر. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر, تب تک کے لیے